محسن اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی لعنت کرے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں وفات فرمائی اسی میں یہ فرمایا، آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری امت کے لوگ بھی یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگیں۔ اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 روز پہلے یہ فرماتے سنا کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم خبردار ہو جاؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں نے تم کو منع کر دیا ہے۔ بخاری شریف حدیث و مسلم شریف، یہ دونوں کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ لوگ نبیوں اور ولیوں کی قبروں پر عبادت خانہ بنا کر ان کی طرف سجدہ کرتے تھے، جو بالکل شرک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور کے ساتھ منع فرمایا اور لعنت فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عبادت مسجد اور کعبہ شریف کے لیے خاص ہے وہ قبروں پر نہ چاہیے، چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔ اس لیے قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا حرام ہے کہ طواف کرنا کعبہ شریف کے لیے خاص ہے، اور اس لیے قبرستان میں بلا کسی آڑ کے قبر کے سامنے نماز پڑھنا درست نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل جاہل لوگوں نے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی لعنت کا طوق اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ مسلمان کا تو سر اللہ کے لیے ہے، اسی کو سجدہ کرے اور اسی وحدہ لا شریک پر قربان کرے۔ دیکھو، غور کرو، سمجھو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہادی برحق حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا شان پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کے زمانہ میں کسی کی مجال تھی کہ حضور کی قبر انور کو کوئی سجدہ کر سکے، اور صحابہ سے بڑھ کر وہ کون ایسا ہے کہ کس کا ایسا منہ ہے کہ صحابہ کے برابر حضور کی محبت اور اطاعت و تعظیم و تکریم کا دعویٰ کرے۔ ان سچے عاشقوں نے حضور کی تعظیم و تکریم کو بھی سنبھالا اور حضور کی شریعت کو بھی سنبھالا۔ جب تک حضور کی ذات اطہر اور قبر انور کو حضور کے ہی فرمان پاک سے سجدہ کرنا درست نہیں، تو پھر کسی پیر یا فقیر کو اس کی قبر کو سجدہ کرنا کیسے درست ہوگا؟